بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عمر نذیر اور عمر نذیر پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ہونے والا ہے، کیونکہ میرے مہمان جو ہیں انہوں نے اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے الفاظ سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ بے شمار پاکستانیوں کی زندگی بدلنے میں رواں دواں ہیں. اور اگر میں تعارف کی بات کروں تو ایک لمبا چوڑا تعارف بن جائے گا، اور آج کی تیز زندگی کے اندر میں چاہوں گا کہ میں مختصر تعارف کر کے تو ان سے گفتگو کا آغاز کروں. آپ ہیں چیئرمین قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اور اس کے علاوہ گاہے گاہے مختلف گورنمنٹ پوزیشنز پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں. اور اس سے سب سے جو بڑا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے کہ انہوں نے تعلیم ممکن اسکالرشپ کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو لاکھوں پاکستانیوں کے لیے امید کی کرن ہے. اور میرے مہمان ہیں نن ادر دین قاسم علی شاہ صاحب. کیسے ہیں شاہ جی؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں عمر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم. شاہ جی، فاؤنڈیشن الحمدللہ اپنی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ایک پروگرام تعلیم ممکن اسکالرشپ جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک سب سے بڑی اٹریکشن ہے طالب علموں کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آپ ہی جیسے کامیابیاں سے بڑھنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کا آغاز کیسے ہوا؟ عمر صاحب بہت شکریہ. میرا اپنا زمانہ جو یونیورسٹی کا زمانہ ہے، آج سے 26 سال پہلے میں یو ای ٹی میں پڑھ رہا تھا. اور جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو عمر صاحب جو بڑا چیلنج تھا وہ دو طرح کے چیلنج ہم فیس کر رہے تھے. ایک تو فائنینشیل چیلنج تھا، کیونکہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق تھا اور ہمیں ٹیوشنز پڑھا کے گزارا کرنا پڑتا تھا اور ٹیوشنز پڑھا کے گھر کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا تھا. دوسرا جو چیلنج تھا وہ ڈائریکشن تھی. تو گائیڈنس کے لیے کوئی سورس نہیں تھے. تو میرے دل میں خواہش تھی کہ عمر صاحب اللہ تعالیٰ اگر کبھی زندگی میں موقع دے تو ہم کوئی ایسا پلان بنائیں، کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں جس سے بہت سے لوگ مستفید ہو سکیں، بالخصوص ہمارے ینگسٹرز مستفید ہو سکیں. تو فاؤنڈیشن کو بنے تو 9 سال ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، لیکن 9 سالوں میں پچھلے 5 سال جو تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ان 5 سالوں میں ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام ڈیزائن کیا، اور وہ اسکالرشپ پروگرام صرف 70 بچوں سے ہم نے شروع کیا تھا. اس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ میرے جو بورڈ کے ممبرز ہیں ان کا ہے، اور بالخصوص اس میں محمد حسین صاحب جو فاؤنڈنگ ممبر جن کے ساتھ مل کے ہم نے فاؤنڈیشن شروع کی تھی، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کہہ لیجئے کہ جو ان کی چیریٹی تھی، ان کی زکوٰۃ تھی، وہ اس میں وہ ڈال دیتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسکالرشپ پروگرام اس کا سائز بڑا ہوتا چلا گیا، اور پچھلے کچھ سالوں میں اس سے جو مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد ہے وہ 1100 تھی جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اس سال یعنی یہ جو فیب کا منتھ ہے، مارچ کا شروع ہے، اس میں 750 مزید بچے پاس آؤٹ ہو جائیں گے. یعنی اگر ٹوٹل کریں تو 1100 پہلے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور 1850 اس طرح ٹوٹل 750 ایڈ کر کے اس سال دوبارہ ہم مزید بچے لے لیں. شاہ جی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اتنی تو اسٹرینتھ عام طور پہ یونیورسٹی کی پوری کی پوری ہوتی ہے. بعض اوقات جی کالجز میں یہ تعداد آپ کو ملتی ہے اور چھوٹی یونیورسٹیز میں یہی تعداد ملتی ہے، لیکن اللہ کی بہت مہربانی ہے. یہ سب کے سب بچے جو اس پروگرام سے مستفید ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، وہ لاہور کی 7 پبلک یونیورسٹیز کے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور میرٹ پہ قابلیت کے ساتھ وہاں پڑھ رہے ہیں. اور ان میں سے بڑی تعداد کو یہاں جب اسکالرشپ لینے کا موقع ملا تو اسکالرشپ کے ساتھ بے شمار جو ہمارے گیسٹ اسپیکرس تھے، جو ٹرینرز تھے، جو برینز تھے، انہوں نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا. عمر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ سیشن سارے ان کے پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں، تقریباً 4800 سیشن ہو چکے ہیں. 4800؟ جی. اور وہ 4800 سیشنز کو جب ریکارڈ کر کے ہم نے اپلوڈ کیا تو ان کا جو ویوڈ ہے وہ 12.5 کروڑ سے زیادہ ہے. تو آج کے زمانے میں پازیٹیو کانٹینٹ کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو پذیرائی ملنا اور اتنی دنیا اس سے مستفید ہو، یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. بے شک. تو اس طرح اسکالرشپ کا پروگرام پچھلے 5 سالوں میں چلتے چلتے اس میں آپ کی یونیورسٹی اور کالج یونیورسٹی بھی مستفید ہو رہی ہے، اور کئی ملینز جو ہیں وہاں کے بچے بھی ان کو فنڈز دیے جا چکے ہیں، اور بے شمار بچے یہاں سے پڑھ کے آپ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے ہمارے اسکالرشپ پروگرام سے گزر کے الومنائی ہمارے بن چکے ہیں اور مختلف جگہ پہ وہ آپ کو پلیس نظر آتے ہیں. شاہ جی، آپ کی اسکالرشپ کی بڑی ایک یونیکنیس ہے کہ آپ صرف بچوں کو میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی کریکولر کے ساتھ آپ ایک ایسا سیکھنے کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں، انیشیٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر ان کی کمیونیکیشن سکلز، ان کی گرومنگ سکلز اور بہت ساری سافٹ سکلز جن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو امتیاز عطا کیا ہے. تو آپ کو ایسا کیا خیال آیا کہ وہ ان کو
کو اس کلچر سے نکال کے ایک ایسے کلچر کا حصہ بھی بنایا جائے جہاں پہ وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے بھی دیکھ سکیں؟ دیکھیں اس وقت بہت بڑا گیپ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بالخصوص انڈسٹری اکیڈمیا میں. جی. جو نیڈ ہے وہ کچھ اور ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے, تھریٹیکل کچھ اور ہے, پریکٹیکل کچھ اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی آ گئی ہے. اے آئی نے آ کے پوری دنیا کے پورے سوچنے کے انداز کو ہی ری شیپ کر دیا, اور اس تیزی کے ساتھ دنیا بدلی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں عمر صاحب لاکھوں ٹیچرز ان ریلیونٹ ہو جائیں گے, وہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں ہے, آج کے ماڈرن جو میتھڈالوجیز ہیں ٹیچنگ کی اس سے واقف نہیں ہے, آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, آج کے جو نیڈ ہے اس سے واقف نہیں ہے, آج کے جو پرابلمز ہیں اس کے سولوشنز ان کے پاس نہیں ہیں. تو ان کے پاس ایم فل ہیں, ان کے پاس پی ایچ ڈیز ہیں, انہوں نے پوسٹ ڈاک کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ ریلیونٹ نہیں رہے. اور یہ چند دن پہلے ایجوکیشن سیکٹر کے جو بڑے بڑے برینز ہیں جو سرو کر رہے ہیں, یہ ان کا بھی یہی ماننا ہے پوری دنیا میں. تو ہم یہ کہتے تھے کہ کیوں نہ وہ چیزیں جو آج سے ریلیونٹ ہیں, انڈسٹری کے وہ لوگ جو پرفارم کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ آ کے پڑھائیں ان کو, وہ ان سے بات چیت کریں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑے بڑے قابل لوگ اور بڑے بہترین لوگ جو ہیں وہ گیسٹ اسپیکرز جو والنٹیئر کرتے ہیں, جو کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ ہمیں موقع دیجیے, ہم پرفارم کرتے ہیں اور ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اور جو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے جی, سلسلہ چلتا چلا گا. اچھا جی, یہ تو آپ نے ان طالب علموں کو تو ایک رستہ دیا کہ وہ ماڈرن ڈے اسکلز کو ایکوائر کریں اور زمانے کے ساتھ چل سکے, اور وہ جو انڈسٹری چاہتی ہے ان ایبلٹیز کو, ان کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کر سکے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ یونیورسٹی لیول پہ, اور آئی ووڈ سے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو ان ماڈرن ڈے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, آپ جیسے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکیڈیمیا میں ایسی ریولوشنری تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ اساتذہ اور کریکولم ریلیونٹ رہ سکے؟ میرا یہ خیال ہے عمر صاحب کہ گورنمنٹ بڑی کوششیں کر رہی ہے, منسٹر صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں, ان کی ٹیم بڑی ایفرٹس کر رہی ہے. اس شعبے میں جا کے ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں تو بیوروکریسی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے. چند دن پہلے میں سیکٹری ایجوکیشن صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے, اتنا لوڈ ہے, اتنا کام ہے, اتنی بڑی ورک فورس ہے جو ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کر رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ ایک دم اتنی بڑی دنیا میں آئی ہے, اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم وہ جو چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, ہم اس چینج کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس میں صرف پالیسی میکر تک بات نہیں ہے, اس میں پڑھانے والا سارا جو ہے طبقہ, اس میں وائس چانسلرز, اس میں تھاٹ لیڈرز, اس میں بچے جو ہیں, والدین, یہ سب کو مل کے سوچنا پڑے گا کہ وہ جو کاغذ کا پرزہ ہے جس کو ڈگری کہتے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں اتنا رہا. اس کے ساتھ ساتھ سکلز بھی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز بھی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو, ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ والے لوگ چاہیے, اور اس کے بغیر دنیا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ جو ایک بڑا بدلاؤ ہے یہ اب بالکل دروازے پہ کھڑا ہے, اور اس کے لیے سب کو کافی کوشش کرنی چاہیے. ارشاد جی, آپ ایک عرصے سے لوگوں کو جگا رہے ہیں, اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرف دنیا جا رہی ہے, تو مزاحمت اور چیلنجز کس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ہی کچھ کر رہا ہوں, بڑے لوگ ہیں جو خیر کے کام کر رہے ہیں, اور ہر وہ بندہ جو کچھ بدلنا چاہتا ہے اور بڑے ایک بہتر راستے میں شعور دے کے تعلیم کے ذریعے بدلنا چاہتا ہے, اس کو صبر بھی کرنا چاہیے, اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ یہ بدلاؤ, یہ تبدیلی جو ہے وہ ایک دم تو نہیں آئے گی, اس کو تھوڑا وقت لگے گا, اور یہ بدلاؤ اور تبدیلی جو ہے وہ ایک ٹائم کے بعد جب سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ایک بڑا نتیجہ لے کر آئے گی. تو میرا بڑا یہ کامل یقین ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پودے جو ہم لگا رہے ہیں یہ درخت بنیں گے, چھاؤں دیں گے اور پھل دیں گے. اب جہاں تک تنقید کا تعلق ہے عمر صاحب, یہ قبول کرنا چاہیے کہ یہ بھی آپ کے کام کا حصہ ہے, اور اس کو اعلیٰ ظرفی سے, صبر سے, برداشت سے آپ کو ساتھ دے کے چلنا چاہیے. جی اچھا جی, آپ نے ایک تو بی ایس لیول پہ اتنی ایک وسیع اسکالرشپ کا اہتمام آپ کی فاؤنڈیشن کرتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے
میڈیا اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک خاص نظر کرم کی ہے, اور آپ کو لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے یہ سوچ کے کیا ہے کہ یہ فیوچر تھاٹ لیڈرز بن سکتے ہیں, اوپینین ری شیپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو کوئی آمد ہوئی تھی کہ ادھر ایک خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں عمر صاحب آپ کا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, آپ کے ایچ او ڈیز کا بڑا رول ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کی یونیورسٹی نے ہمیں کہا ہے کہ کچھ بچوں کو آپ انٹرنشپ پہ رکھیں, ایکسیپشن ہے کہ ہماری کو وقتی طور پہ پالیسی اگر ہم نے اس کو اسٹینڈ بائی کیا ہے یا پوز کیا ہے یا کہہ لیجیے کہ کسی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کرنا پڑا ہے, ایکسیپشن ہے. ادروائز ہمیشہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے بچے انٹرنشپس کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں, یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں. ان کو صرف سرٹیفکیٹ نہیں ملتا بلکہ ایک اعزازیہ بھی ملتا ہے. ان کے پیرنٹس کو بھی ہم بلاتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان سے خیر کی بات کرتے ہیں. اور وہ اگر آپ ریکال کریں, یاد کریں, وہ سارے بچے کہیں نہ کہیں آپ کو اس وقت اچھی جابس میں نظر آتے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی, تعلیم ممکن تو ایک پروگرام تھا ہی تھا, سی ایس ایس کی طرف بھی آپ آئے اور جو مقابلے کے امتحان کی طرف آنا چاہتے تھے, فیسیں بہت زیادہ تھیں اور کنسیپچول اور تھیوریٹیکل بہت ڈفرینس بھی تھا. تو یہ پروگرام کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو بھی ماشاءاللہ تیسرا بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے, چوتھا بیچ آنے والا ہے, بلکہ آ ہی گیا. اور اس کو شروع کیا میرے ایک بہت محترم دوست ہیں عاصم رضا صاحب, بڑے قابل آفیسر ہیں 38 کامن سے, اور اس وقت وہ ایز ایم ڈی سرو کر رہے ہیں پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں. اور جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے جو ہے نا جی وہ نقش چھوڑا ہے. تو یہ ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے اس میں ایک کہا کہ میں اس کو سپروائز کرتا ہوں اور میں سپورٹ کرتا ہوں. تو فاؤنڈیشن جہاں پر اتنے بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہے اور اتنے بچوں کو فائدہ دے رہی ہے, تو کیوں نہ ہم قابل بچوں کو سلیکٹ کریں اور ایک ریگولیٹ کریں پورے سسٹم کو. تو آپ اگر یاد کیجئے تو ماضی میں سی ایس ایس کی جو پریپریشن ہم کراتے رہے ہیں, ہم جو یونیورسٹی پنجاب کا ایگزامینیشن سینٹر بک کروا لیتے تھے, اور ہزاروں طالب علم 3-4 ہزار بچہ وہ ریٹرن دیتا تھا. پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو لینے کے بعد 100-150 بچوں کی سلیکشن کرتے تھے, اور ان کو ہم, اب خوشی کی بات یہ کہ شروع والے بچے تو ان میں سے کئی بچے سی ایس ایس کر گئے ہیں, کچھ بچے پی ایم ایس کر گئے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے مختلف جو سیٹس ہیں مختلف محکموں کی, لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز بھی ہیں, اس کے ساتھ باقی بھی شعبے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اور لوکل گورنمنٹ کے, پولیس کے, مختلف جگہوں پہ ہمیں وہ بچے نظر آتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بچہ آپ جانتے ہیں اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, پوری نسل جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے.